أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ نے پہلی تاخرات میں مجھے اور آپ یہاں جمع کیا، اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو لیلۃ القدر جیسی عظیم رات ہمارے حصے میں نصیب فرمائے۔ اس کے لیے جو دعا ہے اب بھی آپ آہستہ پڑھتے رہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ انشاءاللہ جیسا کہ سورہ قدر کے نام سے مشہور لیلۃ القدر ایک چھوٹی سورت ہے، اس کے متعلق تفسیر معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی جو بات ہے کہ اس سورت میں کتنی آیتیں؟ 5 آیتیں۔ سورۃ القدر میں 5 آیتیں۔ کیوں 6 آیت کیوں نہیں؟ سورۃ قدر میں 5 ہی آیت کیوں؟ کبھی ہم نے غور کیا نہیں؟ کیونکہ تاخرات کتنا ہے؟ 5 ہے، 21 23 25 27 29 5 تاخرات تھے، اس وجہ سے اس سورت میں کتنے آیت تھیں؟ 5 آیتیں بس۔ دوسری بات یہ ہے اس سورت میں اگر آپ لیٹر دیکھیں گے، ان جیسا کہ الف بے تھے، اس طرح الف نون الف، کتنے لیٹر ہیں صرف اس سورۃ قدر میں؟ اس سے دیکھیں پوری قرآن ایک طرف، اس سورۃ قدر ایک طرف۔ سورۃ قدر میں 114 لیٹر ہے، آپ دیکھیں 114 لیٹر ہے۔ پوری قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں، یعنی کہ بڑی عظیم سورت ہے، یہ بڑی عظیم سورت ہے، یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کی تفسیر معلوم کریں گے۔ سب سے پہلی جو بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جبرائیل امین آتے تھے ہمارے نبی کے سامنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، پھر سورۃ قدر کی تلاوت کرتے تھے، یعنی کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی۔ چلیے پہلی جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کس رات میں؟ لیلۃ القدر والی رات، قدر والی رات میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کے مہینے، رمضان کے مہینے کی تاخرات میں اللہ نے قرآن نازل کیا، یعنی کہ یوں سمجھو کہ صرف قرآن نہیں بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، سب کون سے مہینے میں نازل ہوئے؟ رمضان کے مہینے، پورے کے پورے رمضان کے مہینے میں نازل ہوئے، تو اس میں قرآن بھی جو ہے نا رمضان کے مہینے میں نازل ہوئے، تو بڑا عظیم بات ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ خالی اس کی تفسیر میں غور کریں گے تو لیلۃ القدر کی اہمیت آپ کو معلوم ہو، اس کا کیا ہے، اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا کون سی رات؟ قدر والی رات۔ اچھا کیسا نازل کیا اللہ تعالیٰ؟ اب یہ ہوتا نا کہ نازل کیا اللہ تعالیٰ کیسے، اس کا جواب مفسر قرآن کون عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن قدر والی رات کہاں نازل ہوا؟ آسمانی دنیا۔ یہ جو ہم کو آسمان نظر آتا ہے پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے کہاں نازل ہوا؟ آسمانی دنیا پر، وہاں سے 20 پر 3 سال تھوڑا 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 کر کے جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل، یعنی کہ یہ جو نا اس سے قرآن جو نا پورا کا پورا جو نا اس سے قرآن کی اہمیت معلوم ہے، اس کا مقام مرتبہ۔ جو انسان قرآن نہیں پڑھتا ہے، اگر واقعی معلوم ہے ہم کھاتے ہی پیتے ہی، ہمارے جسم میں خون دوڑتا ہے، سب کچھ ہے، اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ مردہ ہے وہ انسان جو قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ دلیل مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والمیت، جو قرآن پڑھتا ہے وہ زندہ ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا ہے المیت، میت کسے بولو؟ مردہ۔ اصل زندگی کس کی ہے؟ روح کی زندگی۔ جسم کو تو زندگی کھاتے پیتے ہیں، اصل زندہ کون ہے؟ روح۔ اگر روح مر جاتا ہے تو انسان اسی وجہ سے
قرآن میں آپ دیکھیے کافر کو اللہ نے کہا کہ میت ہی کافر، مردے ہی کافر، او من کان میتا فاحیینہ، کافر مردے ہی، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر قرآن نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر قرآن نہیں ہے تو ہم کیا ہی مردے ہیں۔ ہاں لیکن کیوں آج قرآن نہیں پڑھتے ہم لوگ؟ لیکن قرآن کا موضوع بہت طویل ہے، میں کچھ بات نقاط آپ کے سامنے ذکر، کیوں ہم قرآن نہیں پڑھتے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ واللہ لو طہرت قلوبنا ما شبعت من کلام رب، اگر ہمارا دل پاک ہے کینہ سے، کپٹ سے، حسد سے، نفرت سے، ہم قرآن پڑھیں گے۔ اگر ہمارے دل میں ایسے ویسے خیالات، غلط چیزیں، غلط سوچ، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن پڑھنے کے لیے دل پاک ہونا یاد رکھیں۔ دیکھیں جس دن آپ نیک کام کریں گے اس دن آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے، جس دن ہم برائی کریں گے اس دن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، قرآن پڑھنے کی توفیق۔ اس وجہ سے قرآن کی تلاوت بڑا اہمیت ہے، خاص طور پر آخری عشرے میں قرآن کی تلاوت بہت ضروری ہے۔ قرآن آخری عشرے میں آپ دیکھیں گے اسود بن یزید رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب آخری عشرے میں داخل ہو گئے، ہم آخری عشرے میں داخل ہو گئے، 2 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر دیتے، 2 دن میں ایک مرتبہ۔ ابراہیم نخعی 3 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر دیتے۔ آپ بتاؤ کہ ہم میں سے کتنے لوگ جو قرآن پڑھی رمضان کبھی ہم ایک مرتبہ جو قرآن ختم کیے؟ سلف تو رمضان میں 60 مرتبہ قرآن ختم کر دیتے۔ کتنی مرتبہ؟ 60 مرتبہ۔ اگر آپ واقعی مانو دیکھ، صرف 10 گھنٹہ ہے بس قرآن ختم کریں گے، 10 گھنٹہ، 5 گھنٹہ آج، 5 گھنٹہ کریں بس قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا ہے، ہم لوگ ہمیشہ سنتے ہیں قرآن، لیکن اس کی تلاوت جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ اس وقت اللہ نے کہا کہ لیلۃ القدر، ہم بولتے ہیں کہ قدر والی رات، قدر والی رات، ہم سنتے رہتے، کیا مطلب ہے قدر؟ قدر کا ایک معنی تنگ، تنگ کا مطلب جو ہے نا جگہ نہیں رہتی، اسے بولتے ہیں کہ قدر۔ جیسا کہ اس رات، کون سی رات؟ قدر والی رات، لیلۃ القدر والی رات، فرشتے آسمان سے اترتے، کتنے؟ اکثر من عدد الحصى، جتنے کنکر ہی نا اس سے زیادہ فرشتے زمین کو اترتے ہیں، پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ایسا کبھی کبھی گراؤنڈ میں جو ہے نا پورے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو گراؤنڈ چھوٹا پڑ جاتا ہے، لوگ زیادہ ہیں، اس طرح فرشتے اتنے اترتے ہیں پوری زمین چھوٹی ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، اتنے زیادہ فرشتے ہو جاتے ہیں۔ قدر کا ایک معنی تنگ ہونا، یہ رات پوری زمین میں فرشتے پہل جاتے ہیں، زمین پورا تنگ ہو جاتا ہے پوری رات، اس رات کی عبادت بھی بڑھا ہے۔ قدر کا ایک معنی کیا ہے؟ فرشتے آسمان سے اترتے ہی تو پوری زمین تنگ ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی تقدیر لکھتے ہیں۔ قدر کا مطلب تقدیر، اس رات اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں۔ اس رات زید، یعنی کہ قدر والی رات اللہ تعالیٰ جو ہے نا تقدیر لکھتے ہیں کہ زید کی اس سال موت ہونے والی ہے، تو کب لکھا جاتا ہے؟ قدر والی رات۔ زید اس سال مالدار ہونے والا ہے، کب لکھا جاتا ہے؟ قدر والی رات۔ زید اس سال بیمار ہونے والا ہے، کب لکھا جاتا ہے؟ قدر والی، ہر چیز قدر والی رات۔ یہ رات جو ہے نا اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں، جیسا کہ تقدیر کی 4 قسم ہے۔ پہلی جو قسم ہے، اللہ آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دیا، آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے۔ دوسری جو تقدیر ہے، سال میں ایک مرتبہ، وہ کب ہے؟ قدر والی رات۔ یہ جو سال ہے، اس سال آئندہ سال کی تقدیر اس سال لکھی جاتی ہے، آئندہ سال تاخرت تک کیا کیا ہونے والا ہے وہ کب لکھی جاتی ہے؟ اس سال تاخرت، من السنہ الی السنہ، ایک سال سے ایک سال تک، ایک سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ دوسرا، تیسرا، ماں کے پیٹ میں تقدیر ہے، جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں، آ کر تقدیر لکھتے ہیں۔ جیسا کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ہر عورت کے پیٹ میں ایک فرشتہ ہوتا ہے جو بچے کی تقدیر لکھتا ہے، ماں کے پیٹ میں ایک مرتبہ تقدیر۔ چوتھی، سورہ رحمان میں اللہ نے کہا کل یوم هو فی شأن، ہر دن اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں۔ آج کسی کو بیمار کرتے تو کسی کو صحت دیتے، کسی کو اللہ تعالیٰ عزت دیتی تو کسی کو ذلیل کرتے، ہر دن، یعنی کہ تقدیر کی 4 قسم ہے۔ ایک، آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دیا۔ دوسرا، سال میں ایک مرتبہ، وہ کب ہے؟ لیلۃ القدر والی رات۔ تیسرا، ہر رات اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں، ہر دن۔ چوتھا، ماں کے پیٹ، یعنی کہ لیلۃ القدر کا ایک اور جو معنی ہے قدر والی رات، تقدیر والی رات، جس رات اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر لکھتے ہیں۔ قدر کا ایک اور معنی مبارک، ایک اور معنی کیا ہے؟ مبارک، جیسا کہ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، یہ رات مبارک رات۔ مبارک کا معنی کیا ہے؟ یہ رات اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتے،
ایک سال میں آپ کو کیا کیا رزق ہونے والا ہے. کوئی لوگ کیا ہوتے ہیں سڈن ایک سال میں جو ہے پروفٹ زیادہ ہوتا ہے ایک سال کی صرف اولاد نصیب کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ کب یہ رات ہوتا ہے قدر والی رات. اللہ تعالیٰ کہتی ہے دیکھیں اس سال جو ہے نا اسے بہت زیادہ مال ملنے والا ہے, اس کے بہت زیادہ رزق ملنے والا ہے. اولاد نہیں ہے یہ جگ کر دعا کرو. کسی کو اولاد نہیں ہے یہ رات جگ کر دعا کرو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے. پیسہ نہیں ہے یہ رات جگ کی دعا کرے کیونکہ مبارک رات, مبارک رات. اگر آپ عبادت کریں گے یہ رات اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا. اسی وجہ سے جن کے پاس مال نہیں ہے, کمائی نہیں ہے, بزنس نہیں ہے, جاب نہیں ہے, یہ قدر والی رات عبادت والی رات. عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے گا, سب کچھ دے گا اللہ تعالیٰ. شرط ہے کہ تم عبادت کرو. یہ قدر والی رات ہے. اور قدر کا ایک اور معنی عظیم. یہ عظیم رات یعنی کہ یہ جو رات ہے نا ایک عظیم رات ہے. اس کی قدر ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے. اس کی اہمیت اتنا بڑا مقام ہے اس رات کی, یعنی کہ گویا کہ اللہ نے رمضان میں لیلۃ القدر والی رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا. ایک عظیم رات یعنی کہ قدر کا پورا 4 معنی ہوگا. ایک تقدیر والی رات, دوسرا مبارک یعنی کہ اس میں ہماری رزق تقسیم ہوتی, تیسرا فرشتے زمین پہ اترتی پوری زمین تنگ ہو جاتی, چوتھا جو ہے نا یہ عظیم رات ہے. اس وقت اللہ نے کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا؟ ہم لوگوں کو معلوم نہیں. یعنی کہ کوئی عظیم چیز بتانے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ نے سورہ حاقہ میں کہا قیامت کے بارے میں الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. حاقہ کا مطلب قیامت. آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کیا, اس کی ہولناک کیا, اس وقت جو زلزلہ آئے گا وہ ماحول کیسا ہوگا انسان نہیں سمجھ سکتا. عظیم یعنی کہ کوئی عظیم چیز بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما ادراک, آپ کو کیا معلوم ہے؟ وہی اللہ نے کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا؟ یہ بڑی عظیم رات ہے. اللہ نے کہا, اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات کی یہ ایک عبادت ہے. رات کون سی رات ہے معلوم ہے؟ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ ایک رات کی عبادت کتنے 1000 مہینوں سے بہتر. گویا کہ آپ یہ ایک رات عبادت کر لیں گے آپ کو 1000 مہینہ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں لکھا. 80 پر 3 سال 4 مہینے. بعض علماء نے جو کاؤنٹ کیا ہے 80 پر 3 سال اور 4 مہینے عبادت کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے. اصل یہ مسئلہ کیا ہوا تھا, ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی اس سے پہلے والے جو لوگ تھے کون قوم نوح, ان کی عمر کتنی تھی؟ نوح علیہ السلام کتنے سال جی؟ 1050 سال 1050 1050 سال کی عمر کتنی کس کی تھی؟ نوح علیہ السلام کی عمر. ہم اتنی عبادت کر سکتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پچھلے والے جو قوم والے ہیں ان کی عمر 1000 سال تھی, ہماری عمر اتنی نہیں ہے, لیکن ہماری عمر بہت چھوٹی ہے 60 سے 70 بس. ہم کو کوئی ایسی عبادت چاہیے جو ہے نا اس سے بڑھ کر یعنی کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر 1000 سال سے بڑھ کر جو نا ہم کو چاہیے, کوئی ایسی عبادت چاہیے. تو اللہ نے سورہ قدر نازل کر دی. یہ ایک رات کی عبادت 80 پر 3 سال 4 مہینہ عبادت کرنے کے برابر ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر, اس سے بھی بڑھ کر. دوسرا مسئلہ یاد رکھیں, جیسا کہ معلوم ہے مکہ مکرمہ ہے اور ایک نماز کتنی نماز کے برابر ہے؟ 1 لاکھ 1 لاکھ نماز کے برابر. اگر کوئی مکے میں گناہ کرے تو گناہ بھی ڈبل ہے. مکے میں اللہ نے کہا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ, صرف مکے میں گناہ کا ارادہ کرتا ہے, میں چلو سگریٹ پولوں گا مکے میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کر گناہ کرتا, آج میں کسی کو مال ڈباؤں جھوٹ بولوں, بس ارادہ کرتا ہے کس کا؟ گناہ کا, اسے گناہ ملے. کہاں؟ مکے میں, کیونکہ وہ مقام بڑا. مکہ مکرمہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ, سب سے بہترین زمین اس زمین میں کون سی زمین ہے؟ مکہ مکرمہ کی زمین. وہاں انسان صرف گناہ کا ارادہ کرے گا تو اسے گناہ ملے گا. اسی طرح اگر کوئی مسلمان, امام شنقیطی نے تفسیر میں ذکر کرتی کہ اگر کوئی مسلمان قدر والی رات گناہ کرتا ہے اسے 1000 مہینے سے بڑھ کر گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اگر کوئی قدر والی رات جھوٹ بولتا ہے 1000 مہینے سے بڑھ کر جھوٹ بولنے کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. صرف عبادت نہیں, یہ معمولی رات نہیں. اس وجہ سے صحابہ یہ رات کیا کرتے تھے؟ الزموا المساجد, اعتکاف میں بیٹھتے تھے صحابہ, اعتکاف میں بیٹھتے تھے صحابہ. 10 رات صحابہ پورا کی پوری عبادت میں گزارتے. اعتکاف
اسی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نا خاص کر رمضان میں لوگوں کو کہتے ہیں الزموا المساجد، اے لوگوں مسجد میں بیٹھو. کیوں؟ روزہ رکھنا ثواب ہے، روزے میں گناہ کرنا ڈبل گناہ ہے. روزے میں آپ نماز پڑھیں گے ڈبل ثواب ملے گا، گناہ ڈبل گناہ ملے گا. اسی طرح لیلۃ القدر میں گناہ کرنا یہ 1000 سال گناہ کرنے کے برابر ہو. اسی وجہ سے ان دنوں کی خاص طور پر جو ہے نا گناہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، میں آپ کو بتا دوں بعض لوگ جو ہے نا موبائل میں کامیڈی دیکھتے ہیں، ایسے کرکٹ ٹوندری، طاقت چھوڑ دو بس، اللہ کے لیے چھوڑ دو بس. 10 دن بس آپ اللہ کے لیے چھوڑ دو، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی. انشاءاللہ یہ 10 دن آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے. آئندہ آنے والے سال آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کو کیا رزق ملنے والا ہے، آپ کو کیا جواب ملنے والا ہے، سب کچھ یہ 10 دن ہونے والا ہے. ان 10 دن آپ چھوڑ دو. دل نہیں مانتا ہے، فطری بات، دل نہیں مانتا ہے. اللہ نے کہا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آپ کوشش کرو، بس گناہ چھوڑنے کی کوشش کرو، خود بخود اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے، خود بخود اللہ راستہ کھول دے. یعنی کہ یہ بات بڑا اہم رات یاد، بڑی اہم رات. اگر آپ اس رات کے بارے میں دیکھیں گے، اس رات میں کیا کیا عبادتیں مجھے اور آپ کو کرنا ہے. جیسا کہ شروع ہو گیا آخری اجرا. سب سے پہلے سلف کیا کرتے تھے؟ غسل کرتے تھے. کون سی رات؟ قدر والی رات. جیسا کہ امام طبری مشہور مفسر انہوں نے کہا کہ کان یستحب الغسل، مستحب اور افضل ہے کہ غسل کرے. کون سے دن؟ قدر والی رات. جیسا کہ آج کا ہے، پھر قدر والی رات آتی تب بھی غسل کرے. اچھی طریقے سے غسل کرنا یہ بھی ثواب ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں پورے دھیان سے، مطلب پورے اچھے چست آتے لوگ. کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ بالکل تر و تازہ ہوتا ہے، غسل کر کے فریش ہوتا ہے انسان. جب فریش میں عبادت کرتا ہے تو اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہے. پہلی جو چیز کیا کرنا ہے، اے رات غسل کرنا ہے. دوسرا اچھے سے اچھے کپڑے پہننے، اچھے سے اچھے کپڑے. عید تو نہیں ہے لیکن اچھے سے اچھے کپڑے. کیوں؟ تمیم داری رضی اللہ عنہ صحابی رسول، صرف لیلۃ القدر کے واسطے انہوں نے 1000 درہم کا ایک کپڑا خریدتے. کتنے درہم کا؟ 1000 درہم کا. اس زمانے صرف لیلۃ القدر والی رات پہنتے تھے بس، اس کے بعد آئندہ سال واسطے رکھ دیتے. اچھے سے اچھے کپڑے، لیلۃ القدر والی رات اچھے سے اچھے کپڑے خریدنا. آپ دیکھیں گے شادی وغیرہ ہم جاتے ہیں بڑے خوشی خوش ہوتی ہیں، ہمارا دماغ بھی بڑا تیز ہوتا ہے. بس کیوں؟ اچھے کپڑے غسل کر کے فرش ہوتے ہیں ہم لوگ. اسی طرح اگر نماز پڑھائیں گے، یہ اللہ نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد پاؤ تو تم زینت اچھے کپڑے پہن کر آؤ. یہی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام نافع سے کہتے کہ نافع جب تم لوگوں سے ملنے جائیں گے تو کیسے کپڑے پہنیں گے؟ نافع کہتے ہیں کہ میں سب سے اچھا کپڑا پہنوں گا. تم رب کے سامنے آتا ہو اچھا کپڑا پہنو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے آگے فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، اب اللہ سے بات کرتے. نماز میں انسان کس سے بات کرتا ہے؟ اللہ سے بات کرتا ہے. وہی اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ آپ کے بات کا جواب دیتا ہے. یعنی کہ لیلۃ القدر میں دوسری جو بات اچھے اچھے کپڑے پہنے، آپ کے پاس جو کپڑا ہے. تیسری جو چیز ہے وہ ہے دعا. تیسری جو چیز ہے کیا ہے؟ دعا. کیونکہ آپ دیکھیں گے رمضان کی آیت ہے، اس کے بعد دعا والی آیت ہے. فوری اللہ نے دعا کا ذکر کرتے ہیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الدعاء احب الی من اکثاء الصلاۃ من اکثر الصلاۃ، یعنی کہ نماز سے زیادہ مجھے دعا کرنا افضل ہے. کون سی رات؟ دعا کرو، جتنا ہو سکے دعا کرو، جتنا ہو سکے دعا کرو. تیسرا جو کام کرنا ہے دعا کرنا. جیسے کہ دعا کا طریقہ اگر بتاؤں گا، کیونکہ مختصر جو طریقہ ہے دعا کا، سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اللہ کی تعریف بیان کریں. اللہ کی تعریف کے لیے کون سا ہے سب سے بہتر؟ سورہ فاتحہ ہے. اسی طرح آیت الکرسی، آیت الکرسی پورا کا پورا اللہ کے بارے میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آسان ہے. سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھیے اور آیت الکرسی. سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے. اگر وہ بھی یاد نہیں ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سب اللہ کی تعریف. سب سے پہلے اللہ کی تعریف، پھر نبی پر درود. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نبی پر درود نہیں بھیجتا معلق بین السماء والارض، اس کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہوتی. دعا میں درود بھیجنا چاہیے، جتنا اس کی درود بھیجو. دوسرا جو کرنا ہے درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. پہلا تعریف، دوسرا درود، تیسرا اپنے لیے دعا. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ رب اغفر لی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. وَلِوَالِدَيَّ،
اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا مانگنا ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، پورے لوگوں کے لیے دعا، یہ دعا کا طریقہ۔ اس کے بعد پھر اللہ کی تعریف، اس کے بعد درود اللہ کی تعریف، اس طرح کریں۔ شروع کا ایک سب یاد رکھنا ہے، سب سے پہلے درود یعنی کہ اللہ کی تعریف، آیت الکرسی یا تو سورہ فاتحہ یا تو سبحان اللہ الحمدللہ۔ سیکنڈ اسٹیپ جو ہے نا درود پڑھنا ہے۔ تھرڈ اسٹیپ اپنے لیے دعا رب اغفر لی رب اغفر لی، یا جو بھی دعا آپ، پھر اپنے والدین کے، پھر اس کے بعد تمام مومنوں کے۔ بلکہ دعا کا ایک طریقہ، ہم لوگ صرف اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے اپنے والدین کے لیے بس۔ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے بس دعا، نہیں، صحابہ ایسے نہیں تھے، یاد رکھیں صحابہ ایسے نہیں تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سجدے میں 60 لوگوں کے نام لے کے دعا کرتے تھے۔ کبھی ہم نے دعا کیا ہے؟ آپ کے خاندان میں کتنے لوگ ہوں گے نا جو آپ کے ریلیشن، کبھی آپ ان کا نام لے کے دعا کیا ہے؟ نہیں۔ کئی ایسے لوگ آپ کے نانا پر نانا، ہم چند دن ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے۔ اب آپ دیکھیں ابو حمدون، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے، ان کے پاس ایک کتاب تھی، اس کتاب میں وہ 300 لوگوں کا نام لکھے تھے۔ کتنے لوگوں کا؟ 300 لوگوں کا۔ سونے سے پہلے نام لے کے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زید کے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے خاندان کے، ہر ان کے خاندان والے کے پورے نام لکھے ہوئے تھے، وہ نام لے لے کے دعا کرتے تھے۔ یہ قدر والی رات دعاؤں کی رات ہے، جتنا ہو سکے دعا کرنا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ غسل کرنا ہے۔ دوسرا اچھے سے اچھے کپڑے پہننا ہے۔ تیسرا دعا کرنا ہے۔ چوتھا نماز کی پابندی۔ کون سی؟ نفل نماز۔ فرض تو پڑھتی، نفل نماز۔ یہی حدیث میں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ رات جتنا ہو سکے نماز پڑھو، جتنا ہو سکے نماز، جتنا ہو سکے آپ کے حق میں ہو سکے نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ کیونکہ لیلۃ القدر کی یہ ایک نماز، جیسا کہ امام قرافی نے اپنی کتاب الذخیرہ میں ذکر کرتی ہیں کہ یہ ایک نماز، لیلۃ القدر کی ایک رکعت 1000 مہینے نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ ایک رکعت کتنے مہینے؟ 1000 مہینے۔ 1 روپے کا صدقہ، ہر عبادت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ گناہ بھی بڑھ جاتا ہے اور نیکی بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان دنوں میں کثرت سے نوافل کا اہتمام کرو۔ اب دیکھیں گے مشہور جو امام محدث، جن کی مشہور حدیث کی کتاب ہے مسند احمد، مشہور حدیث کی کتاب ہے، جس میں 40,000 حدیثیں۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ 40,000 حدیثیں، بڑی مشہور کتاب ہے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ قدر والی رات 300 رکعتیں پڑھتے تھے۔ نفل نماز کتنی ہے؟ 300 رکعت۔ آسان، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا، بڑی بڑی صورت نہیں۔ قل اللہ پڑھی، قل بالفلق پڑھی، یعنی تو دونوں رکعت میں ایک ہی سورہ پڑھی اگر آپ یاد نہیں، جیسے کافرون سورہ کافرون، دونوں رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا ہو سکے نوافل کا اہتمام، جتنا ہو سکے آپ کیا، کیونکہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ معلوم نہیں کہیں نہ رمضان ہم رہیں گے، معلوم، کیونکہ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت کیا ہے؟ ان من اشراط الساعۃ فجأۃ، اچانک موت آئے گی قیامت کے، اچانک موت، نہ بڑے نہ، ہم سوچتے ہیں ابھی ہماری عمر 20 سال کی ہے، 30 سال کی ہے، ابھی ہم کو زندگی گزارنا ہے، معلوم نہیں کتنے لوگ یہ رمضان تاجر نہیں، جوان بوڑھے، معلوم، غنیمت سمجھ کے عبادت کرو یاد، غنیمت سمجھ، بڑے عام دن یاد رکھ، جتنا ہو سکے عبادت کرو یاد۔ تیسری چوتھی جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی پابند۔ پانچواں صدقہ و خیرات، جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات، جتنا ہو سکے، کیونکہ 1 روپے صدقہ کرنا 1000 مہینہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ 2 روپے صدقہ کرنا 1000 مہینے سے صدقہ کرنے سے بڑھ کر ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ مہینہ جتنا ہو سکے آپ عبادت کرو، صدقہ و خیرات۔ گویا کہ لیلۃ القدر میں 5 کام کرنا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ غسل کرنا ہے۔ دوسرا اچھے سے اچھے کپڑے پہننا۔ تیسرا دعا کرنا ہے۔ چوتھا نماز کی پابندی۔ 5واں صدقہ و خیرات۔ یہ بس یہ کام کرنا ہے بس۔ اب لوگ بڑھتے ہیں صاحب میں اعتکاف میں ہوں، کہاں سے صدقہ کروں؟ لوگ بولتے ہیں میں اعتکاف میں ہوں، کہاں سے صدقہ کروں؟ کئی عورتیں اعتکاف میں ہیں، الحمدللہ بہت بڑی نیکی ہے، وہ کیسا صدقہ کریں؟ آج تمام کے پاس فون ہے، فون پے میں کریے آپ غریب، فون پے میں یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یاد رکھیں۔ کئی ایسے مسجد کے جو ہے نا آتے ہیں ہم لوگوں کو جو ہے نا یہ مسجد کے لیے تھوڑا پیسہ بھیجو، کہ لنک بس دبائیں گے آپ تو آپ کو کوڈ آ جائے گا، آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کیجیے۔ آسان ہے آج کے زمانے میں۔ یہ فون جہاں شر ہے وہی نیکی کمانے کا، بلکہ جہاد سے بڑھ کر ثواب کما سکے اس فون کے ذریعے سے۔ کس سے بڑھ کر؟ دلیل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان
بیوہ پر صدقہ کرتا ہے. کون؟ الساعی علی الارمل والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. اگر کوئی بیوہ پر صدقہ کرتا ہے، معاشرے میں کئی بیوہ ہوں گے، آپ ان کو صدقہ کیجئے، پیسہ دیجئے، آپ کو جہاد کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے. جہاد کے برابر. کیسے؟ آپ کو معلوم ہے کوئی بیوہ ہے ماں، ان کے 4 روپے کر دیجئے، 2 روپے کر دیجئے، صحیح استعمال کیجئے. الحمدللہ، اچھی بات ہے. انسان جو ہے اس کا صحیح استعمال کرے. یعنی کہ صدقہ کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے مسجد کے لیے، جتنا ہو سکے صدقہ انشاءاللہ. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ نے خود کہا انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تم صدقہ کرو، اللہ آپ کے مال میں اور برکت دے گا. فرشتوں کی دعا ملے گی، فرشتوں کی دعا ملے گی جو صدقہ کرے گا. بلکہ صحیح بخاری مسلم کی جو روایت ہے کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے فرشتے دعا دیتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ جو صدقہ کرتا ہے تو اس کے مال میں برکت دے. کس کی دعا؟ فرشتوں کی دعا. لوگ تو دعا کرتے ہیں لیکن معلوم نہیں، حسد نفرت لوگ نہیں کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کرتے ہیں مسلو، بس یہ ہمارا بات ہے. لیکن فرشتے آپ کے لیے دعا دیں گے اگر آپ صدقہ کریں گے. یعنی کہ ان دنوں میں 5 کام آپ کو کرنا ہے. لیکن یہ 5 کام کس کے قبول ہوں؟ ایک انسان لیلۃ القدر میں نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کیا سب کے قبول ہوں گے؟ نہیں قبول ہوں گے. سب کس کے قبول نہیں ہوں گے؟ جو شرک کرتا ہے اس کے قبول نہیں ہوں گے. جو شرک کرے گا اس کا قبول نہیں ہوں. درگاہ کو جانا، وہاں جا کے سجدہ کرنا، چادریں چڑھانا، منتیں مانگ، یہ سب شرک ہے. لوگ قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگتے مجھے فلاں دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے. نہیں، اگر آپ اتنا کریں گے 1000 نمازیں پڑھے کوئی نماز قبول نہیں، کوئی نماز قبول نہیں. اللہ نے خود قرآن میں کہا انک لا تسمع الموتى، علی کو تم مردے کو نہیں سنا سکتے، وہ آپ کی مدد کہاں سے کر سکتا ہے؟ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ یہاں نہیں کرتے، الحمدللہ. جو لوگ کرتے ہیں آپ ان کو بتاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری یاد رکھیں. ہم بولتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں، آپ بھی بولتے ہیں کہ آپ بہترین امت ہیں. ہر انسان بولتا ہے کہ ہم بہترین امت. کب آپ بہترین امت بنیں گے؟ جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے تب آپ بہترین امت ہوں گے، یاد رکھیں. اسی وجہ سے اہل علم نے کہا آپ جتنا لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے آپ اتنا ہی زیادہ بہترین امت ہوں گے، جتنا ہی کم آپ دین کی دعوت دیں گے اتنا ہی کم آپ بہترین امت ہوں گے. صرف ٹائٹل رکھنے سے ہم بہترین امت نہیں بن سکتے، یاد رکھیں. بتائیے لوگوں کو یہ شرک ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر مسلمان. اللہ نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری، سب اپنی حیثیت کے مطابق. آپ کمپنی میں کوئی بدعتی ہے آپ ان کو بتائیے، آپ کے پڑوس میں کوئی بدعتی ہے آپ ان کو بتائیے. ہر انسان کی ذمہ داری ہے. لوگ بولتے ہیں کہ علم نہیں ہے مولوی صاحب ہمارے پاس، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا علماء سے پوچھیے. قرآن کھول کے آپ دیکھ سکتے، اس میں واضح دلیل ہے. انگلش آتی ہے انگلش میں لکھو وہ آیت کون سی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ مردہ نہیں سنتا، آپ کو آیت آ جائے گا نمبر کے ساتھ. آسان ہے سب کچھ، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اگر آپ حقیقی معنوں میں دین کے لیے وقت نکالیں، دین کے لیے اگر آپ وقت نکالیں گے املا صدرک غنا، اللہ آپ کو دنیا سے مال مال کر دے گا. دین کے لیے وقت نکالو، اللہ تعالیٰ کو دنیا و آخرت دونوں دے گا. اللہ یعنی کہ لیلۃ القدر، اس کے بعد لیلۃ القدر میں اللہ نے یہ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ رات کوئی اترتے ہیں، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. یہ رات کتنے فرشتے معلوم؟ جتنے کنکری اتنے فرشتے. جبرائیل علیہ السلام پورے فرشتے جو نا آسمان سے زمین پر آتے ہیں، بہت زیادہ فرشتے آتے ہیں. کیا کرتے ہیں یہاں کے فرشتے؟ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، سلام. کیا مطلب ہے سلام؟ سلام کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے کہا فرشتے مسجد کو آتے ہیں، جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں ان کو سلام کر کے جاتے ہیں. جو لوگ یہ رات عبادت کرتے ہیں فرشتے ان کو سلام کر کے جاتے ہیں. مشہور مفسر ہیں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے، ان کی مشہور تفسیر زاد المسیر، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ قدر والی رات عبادت کریں گے فرشتے آپ کو سلامتی کی دعا دے کے جائیں گے. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے ہم لوگوں کو؟ فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے. فرشتے ان کی وہ ہم کو دعا دیتے ہیں. یہ رات میں اگر ہم بیٹھیں گے مسجد میں عبادت کریں گے، گپ شپ نہیں کریں، بس قرآن تلاوت ذکر، یہی رمضان میں بس آخری عشاء اسی کے لیے فرشتے بھی آپ کو مبارکباد دیں. سلام. پھر اس کے بعد ہی حتی مطلع الفجر. یہ قدر والی رات کب تک ہوتی ہے؟ فجر تک ہوتی ہے.
فجر تک آپ کو عبادت کرنا، فجر تک، فجر نماز پڑھ کے آپ سو سکتے ہیں، فجر تک آپ یہ رات جاگ لیجیے، بس بدلوں کو رات جاگنے نہیں ہوتا ہے، عبادت کے لیے جاگیے آدمی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان قدر والی رات عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت میں عجیب لذت ہے جو دوسری دنوں میں نہیں ملتا ہے، عجیب لذت اللہ تعالیٰ دیں گے اگر آپ قدر والی رات عبادت کریں۔ قدر والی رات خاص طور پر جتنا ہو سکے عبادت کرو، اس کی لذت ہی کچھ الگ ہے آدمی۔ تو یہ سورہ قدر کی جو ہے نا کچھ مختصر تفسیر۔ اچھا، لیلۃ القدر جو ہے نا، جیسا کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، قدر والی رات سب سے افضل رات ہے نا، کس کے لیے؟ کس کے لیے سب سے افضل رات ہے؟ ہم لوگوں کے لیے، ہمارے نبی کے لیے، آپ سسم کے لیے کون سی افضل رات؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات، جس وقت آپ سسم کہاں سفر کرے تھے؟ آسمان کا سفر کرے تھے، وہ ہمارے نبی کے لیے سب سے افضل ہے۔ ہمارے لیے سب سے افضل رات کون سی ہے؟ قدر والی رات، قدر والی رات یہ سب سے افضل رات، بلکہ خاص امت محمدیہ کو اللہ نے قدر والی رات دی۔ اس سے پہلے جو امتیں آپ کی کسی کو بھی قدر والی رات نہیں ملی، صرف خاص کس کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے قدر والی رات۔ یہ دنوں میں کثرت سے آپ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ اپنے بچوں کو بھی ہو پڑھتے رہو، پڑھتے ہو جاتے، جیسا کہ لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹے تم ہمیشہ دعا کرتے رہنا، فَإِنَّ لِلَّهِ سَاعَةً لَا تُرَدُّ فِيهِ الدُّعَاء۔ اللہ کے پاس ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن قدر والی رات پورا کا پورا دعا قبول ہوتا ہے، پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ پڑھتے رہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کتنے گناہ ہم لوگوں کیا کرتے، اگر انسان تھوڑی دیر سوچے کتنے گناہ ہمارے لیے، جبکہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے اس گناہ کو چھپا کے رکھا۔ اب بنو اسرائیل میں آپ دیکھیں گے، جو انسان بنو اسرائیل میں گناہ کرتا تھا، صبح میں اس کے گھر کے دروازے میں لکھا رہتا تھا اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، صبح میں لکھا رہتا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ ہم جو دعا آیت پڑھتے ہیں اسی میں وہی بتایا گیا، یعنی کہ بنو اسرائیل کے جو بھی گناہ کرتے ان کے گھر کے دیوار میں لکھا رہتا تھا صبح میں۔ ہم لوگ ایسا ہے نہیں ہے۔ استغفار کرو، یہ استغفار کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ابن آدم، اے ابن آدم انتم تخطئون باللیل والنہار، تم دن اور رات گناہ کرتے، دن اور رات گناہ کرتے ہم لوگ، دن اور رات۔ اللہ نے کہا کہ فاستغفرونی، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کروں۔ اللہ نے کہا کب معاف کرے گا اللہ تعالیٰ؟ فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میرے سامنے آ کے گڑ گڑاؤ، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر۔ یہی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راتوں میں تاخ راتوں میں بیٹھ کر دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تو ہی نے کہا کہ گناہوں کو معاف کرے گا، آج میرے گناہوں کو معاف کر۔ اللہ سے مانگو، جتنا مانگے اللہ اتنا ہی دے گا اللہ۔ یہ وہ رات ہے جو آپ کو ہر قسم کی نعمت آپ کو ملے، انسان جو ہے کبھی معمولی نہ سمجھے اس رات میں، اور بھی کئی فضیلت ہے اس رات میں، کچھ مختصر آپ کے سامنے ذکر ہے۔ لیکن لیلۃ القدر والی رات آج سمجھو کہ آج تاخرات ہے، ہو سکتی ہے آج بھی، ہو سکتی ہے آج، وہ معلوم، کیونکہ مدینے میں ایک مرتبہ 21ویں رات کو تاخرات آیا تھا مدینے، ہم لوگ بولتے ہیں صرف 27 نہیں، ایک سال 21 کو آیا تھا، ایک سال 23 کو آ کر تھا، ایک سال 27 کو آ کر تھا، ایک سال 29 کو آ کر تھا، معلوم نہیں کون سی رات۔ 5 رات بھی ہم جاگے گئے ہیں، 5 رات بھی جاگیے، بس جاگ کر جتنا ہو سکے عبادت کیجیے، جتنا ہو سکے جو ہے نا مسلمان جو ہے نا ان 5 تاخراتوں میں جو ہے نا عبادت کرے۔ یعنی کہ لیلۃ القدر کے متعلق کچھ مختصر جو ہے تفسیر ہے۔ لیکن آج تاخرات ہم کیسا معلوم کریں گے؟ آج تاخرات ہم کیسے معلوم کریں؟ دوسرے دن صبح میں جو ہے نا سورج کی روشنی جو ہے نا تھوڑی پھیکی پھیکی رہتی، یعنی کہ مکمل روشنی نہیں رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کیسا؟ منٹوں میں آ کے سیدھا آ کے گرتی ہے، ایک دم شعاعیں۔ لیکن اگر تاخرات ہے آج تو کل روشنی تھوڑی پھیکی پھیکی رہے گی، شعاع نہیں رہے گا، مطلب زیادہ کرن نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کبھی ہم نے سوچا کیوں؟ جس دن تاخرات ہے اس سے دوسرے دن جو ہے نا سورج تھوڑی پھیکی ہوتی ہے، زیادہ روشنی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک رات پہلے کون آ کرتے ہیں؟ فرشتے، فرشتوں کا پر، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 300 پر فرشتے، کتنے پر؟ 300 پر فرشتوں کے پر، جیسا کہ آپ لائٹ ہے، لائٹ کے بعد اگر اپنے ہاتھ رکھو تو روشنی کم پڑتی ہے نا زمین میں، یہ فرشتوں کا پر زیادہ رہنے کی وجہ سے سورج کی کرن جو ہے زمین پر زیادہ نہیں پڑتی ہے۔ فرشتوں کا پر، کیونکہ ابھی ابھی فرشتے گئے تھے، اس پر کے جو یہ رہنے کی وجہ سے سیدھی روشنی جو ہے زمین پر نہیں پڑتی، تو اس سے حدیث میں آتا ہے کہ قدر والی رات۔ لیکن بعض حدیث میں آتا ہے کہ اس رات تھوڑی ہلکی سی بارش ہوئی، بس
لیلۃ المطر، بس ہلکی سی بارش ہے اس بار، زیادہ لمبی ہلکی سی بارش. یہ لیلۃ القدر والی رات جو ہے نا عظیم رات ہے. ہمارے استاد محترم شاید شیخ عبدالعزیز صاحب آگے یا نہیں معلوم نہیں. چلیے آج جو درس ہے ہمارا سورۃ القدر کے متعلق اس کا کچھ مختصر خلاصہ کریں، کیونکہ العلم بالمذاکرہ، العلم بالمذاکرہ، علم میں آپ جتنا یہ کریں گے، پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، تبھی آپ کے دماغ میں بیٹھے گا. علم کو جتنا ہو سکے انسان جو ہے نا کوشش کرے. یعنی کہ سورۃ قدر کے متعلق جو ہے نا اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 5 آیتیں، کیونکہ طاقت کتنا ہے؟ 5. اس وجہ سے اس میں 5 آیتیں. اس میں کتنے لیٹر ہیں؟ 114. قرآن کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114. بلکہ دونوں برابر، بلکہ پورے قرآن کے برابر ہے، بلکہ عظیم سورت ہے. اس کے بعد اس سورت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ قدر والی رات ہے، ایک عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کی تقدیر لکھتے ہیں. اور کیا لکھتے ہیں؟ لوگوں کی تقدیر. اور قدر کا ایک اور معنی کیا ہے؟ زمین تنگ ہو جانا، کیونکہ فرشتے بہت زیادہ اترتے ہیں. تیسری جو بات ہے ایک عظیم رات. چوتھا ایک مبارک رات ہے. اگر آپ کو جاب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طاق رات میں کوئی بازار میں جاتے رہتا ہے، لیکن عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں طاق رات میں کوئی بازار میں جاتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے کی اس سال رزق میں تم اضافہ کر دو. کب؟ طاق رات. طاق رات اس کو عبادت کرو یار، یہ طاق رات جو ہے نا عبادت کرو. یعنی کہ اس کے بعد اللہ نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کا ایک عظیم رات ہے، بڑا عظیم رات ہے. کوئی عظیم چیز کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ یہ عظیم رات ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ ایک رکعت پڑھیں گے تو 1000 مہینے نماز پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. یہ روپے صدقہ کریں گے تو 1000 مہینہ صدقہ کرنے کے برابر ہے. کتنی دین کتنا آسان ہے. دیکھ ہم بولتے ہیں کہ مشکل ہے، کیوں؟ ہمارے پاس علم نہیں. اگر حقیقی معنی میں آپ کے پاس دین کا علم ہو تو دین بڑا آسان ہے. وہی حدیث میں کہ الدین یسر، دین کیا ہے؟ آسان ہی ہے. بس علم حاصل کرنا ہے. اگر آپ علم حاصل کریں گے آپ کے لیے جنت کی گارنٹی. جس طرح نماز پڑھے تو کیا ہے؟ جنت ہے. روزہ رکھے تو کیا ہے؟ جنت ہے. علم حاصل کرے تو بھی جنت ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اگر آپ علم حاصل کریں گے کتنا کوشش کرنا ہے، آپ کتنا کوشش کرنا ہے. عربی زبان میں اندھا جو ہوتا ہے نا، اندھا وہ ہاتھ ایسا دیکھتا ہے، سامنے سے ہاتھ رکھتا ہے، مطلب سامنے کچھ ہے کیا نہیں. اگر آپ اتنا بھی کوشش کریں گے دین کے لیے، اللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کریں گے. قبر کے عذاب کو اللہ تعالیٰ ٹال دیں گے صرف دین کا علم حاصل کرنے کے بعد. آج کے ماحول میں بڑا آسان ہے. یوٹیوب میں علماء کے بیانات ہی سنی، وقت 10-15 منٹ بس یاد رکھیں، 10-15 منٹ بس جو ہے نا آپ جو ہے نا علماء کے بیانات سنیں، بس یہ آپ کے لیے جو ہے نا کافی ہے. جہاں بیٹھے الحمدللہ فون میں کئی علماء کے بیانات آپ سنیے، اس سے مستفید ہوں. یہ جو ہے نا ایک عظیم رات جو ہے نا. اسی طرح یہ رات میں گناہ کرنا 1000 مہینہ گناہ کرنے کے جو ہے نا برابر گناہ ہے. ایک جھوٹ بولنا اور 1000 مہینہ جھوٹ بولنے کے برابر ہے. یہ رات غیبت کرنا 1000 مہینہ غیبت کرنے کے برابر. عبادت کی جو ہے نا حفاظت ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور اتنے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں کہ پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے. پوری زمین جو ہے نا تنگ ہو جاتی ہے. پھر جو ہے نا خاص طور پر جو ہے نا فرشتے آ کے کیا کرتے ہیں؟ سلام بولتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو ہے نا یہ تاخرات کب تک ہوتا ہے؟ فجر تک ہوتا ہے. فجر تک جو ہے نا یہ تاخرات ہوتا ہے. تاخرات میں کتنی عبادتیں کرنا ہے؟ سب سے پہلے غسل کرنا، اس کے بعد اچھے کپڑے، اس میں تیسرا دعا، چوتھا پانچواں صدقہ وغیرہ. دعا کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف میں کیا کیا آتا ہے؟ آسان، سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی. اگر وہ بھی یاد نہیں ہے تو یاد رہتا ہے، لیکن بتاؤ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. جیسا کہ جو مشہور جو دعا ہے، جو فرشتے جو دعا کرتے ہیں، جو عرش جو فرشتے اٹھائیں وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ سبحانک وبحمدک علی عفوک بعد قدرتک، سبحانک وبحمدک علی حلمک بعد علمک. اہل علم نے کہا کہ سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ وہ دعا جو فرشتے عرش کو اٹھا کر پڑھتے ہیں، سب سے افضل دعا. یعنی کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی تعریف کے بعد درود کے بعد اپنے لیے دعا کریں گے. اس کے بعد ہم شیخ محترم آ چکے ہیں، استاد محترم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.